ایک دن حضور کے پہلو میں تشریف فرما تھے. حضور پوچھنے لگے او جبریل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیا میری رحمت کا حصہ تجھے بھی ملا؟ حضرت جبریل امین نے ہاتھ باندھے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ، جب وہ ابلیس پر لعنت پڑی اور پھر آپ مابعوث ہوئے، آپ اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، پھر میں آپ کے لیے وحی لے کے آنے لگا، اور جب میرا نام قرآن مجید میں آیا پھر مجھے پاک ہو گیا کہ جس کا نام قرآن مجید میں آ گیا اور جس کی نسبت آپ کو لگ گئی، جس کو نسبت آپ کی نسبت مل گئی، یا رسول اللہ پھر وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا. یہ کیا کم رحمت ہے کہ وہ ہمارا سردار تھا ابلیس، جس کو لعنت کا وہ مرتکب ہوا، اور ہم خوشیاں نہ منائیں. حضور ہمارے لیے روئے، حضور نے ہمارے لیے بحث کی رب کریم سے. اس کا ذکر ہم آگے کریں گے. پھر حضور نے لامقام پر جلوے بھی دیکھے. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. اب تھوڑا سا نا میں مراج واقعہ پیش کرنے لگا ہوں، خصوصی میں آپ کی توجہ چاہوں گا. مسلم شریف کی 3 حدیثیں ہیں، بس وہ 3 حدیثیں میں نے آپ کی گوشگوار کرنی اور میرا مضمون ختم. بڑی توجہ سے آپ نے سننی. مسلم شریف کی پہلی حدیث، حضور فرمانے لگے جب حضرت جبریل امین آئے اور میرے لیے براق لے کے آئے، براق باندھا گیا. جب میں آیا اور میں نے براق کو دیکھا تو براق بدکا، وہ اپنے سم اٹھا کر اڑنے لگا. میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل اس کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ، اس براق نے نا اللہ تعالیٰ سے رو رو کے آپ کی سواری مانگی ہے، اور آج یہ بدک نہیں رہا، آج یہ خوشی سے یہ سم اور اپنے ٹاپ مار رہا ہے کہ آج سونا میرے اتنے بیٹھے گا، آج سونا میرے اتنے بیٹھے گا. اور پھر حضور نے یہ شان بیان کی، اپنے براق کی نسبت لگی نا حضور دی، اپنے براق کی یہ خصلت بتائی کہ یہ میرا براق ہے، جہاں اس کی نظر جاتی ہے اس کا پہلا پاؤں وہاں پہ پڑتا ہے. یہ اس کی سپیڈ ہے، یہ اس سپیڈ سے جاتا ہے کہ جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا پاؤں جاتا ہے. مسلم شریف کی دوسری حدیث، حضور فرمانے لگے میں براق پر تھا. یہ بڑا طویل ہے، یہ نہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، لیکن میں بڑا اختصار سے بڑا ضروری جو مواد ہے وہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. حضور فرمانے لگے، دوسری حدیث مسلم شریف سے، حضور فرمانے لگے میں براق پر تھا اور میں ہزاروں میل کی مسافت پر اڑ رہا تھا. اڑتے ہوئے میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ نماز مردے پڑھتے ہیں یا زندہ؟ مٹھا مٹھا پہ بول رہے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا لیٹ کے؟ نہیں کھڑے ہو کے بھاجی، کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. اس کا یہ عقیدہ آپ نے یہاں سے لینا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور وہ کھڑے ہو کر اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں جیسے وہ اپنی ظاہری حیات میں پڑھتے ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اچھا، لیکن یہ تو ان کا معجزہ ہے، ان کے کمال ہے حضرت موسیٰ کا. لیکن جو امام الانبیاء ہیں، حضور کی نگاہ بصارت مبارک دیکھیں، کتنی بلندی پر اڑ رہے ہیں. اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یار کتنی سپیڈ سے گزر رہے ہوں گے، لیکن اتنی سپیڈ سے بھی حضور کی یہ مسلم شریف کی حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور حیرت کی بات ہے، جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ وہاں پر موجود تھے. سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور جا رہے تھے براق کی سپیڈ سے، ایک مخلوق کی سپیڈ سے. حضرت موسیٰ گئے نبوت کی سپیڈ سے. نبوت کی سپیڈ مخلوق کی سپیڈ سے زیادہ تیز ہوتی ہے. اگر حضور جاتے نبوت کی سپیڈ سے حضرت موسیٰ سے پہلے پہنچ جانا تھا. اس پہلو پہ آپ نے خصوصی غور کرنا ہے کہ حضور جا رہے تھے براق کی سپیڈ سے اور حضرت موسیٰ گئے ہیں نبوت کی سپیڈ سے. گویا کہ وہ پہلے پہنچ گئے. جب وہاں پر پہنچے تمام انبیاء کے ساتھ مصافحہ ہوا، اپنا تعارف ہوا. مسلم شریف کی تیسری حدیث، حضور فرمانے لگے پھر میں چھٹے آسمان پر گیا تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ موجود تھے، وہاں پر بھی حضرت موسیٰ موجود تھے. پھر میں لامقام پر گیا، پھر لامقام کی سیر کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حریم خاص میں بٹھایا.
بہت ساری باتیں ہوئیں. حضرت علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم سے 90,000 باتیں کی. کتنے ہزار؟ 90,000 باتیں کی. 30,000 وہ باتیں تھیں. رب کریم فرمانے لگا یا میرے محبوب، یا رسول اللہ، او میرے محبوب، میرے سونے، 30,000 باتیں اپنی امت کو بتانا. حضور نے وہ پھر بتائیں کہ اچھے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے عمل کرو گے تو دوزخ میں جلو گے. پھر رب کریم فرمانے لگا میرے محبوب 30,000 نا ذرا خاص خاص کو بتانا. 30,000 اپنی امت کو بتانا، 30,000 ذرا خاص خاص کو بتانا. حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں کو بتانا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے نا مجھے 2 تھیلیاں دی علم کی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. 2 تھیلیاں علم کی دیں. ایک پر نا حضور نے پابندی لگا دی، انہوں کھولنا. اور ایک جو تھیلی تھی حضور فرمانے لگے اس کو روایت کرنا، آگے لوگوں کو بتانا. اچھا پھر جو رہ گئی 30,000 تے 30,000 60,000 تے کنیاں رہ گیاں؟ ہویاں کنیاں سن؟ 90,000. 30,000 رب کریم فرمانے لگا میرے محبوب جو 30,000 نا تیرا میرا راز ہے، اس کو کسی کو بتانا. رب کریم سورہ نجم میں فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ، میں نے اپنے بندہ سے باتیں کی. ما اوہا، بھائی جو بھی کی آپ کو کیوں بتائیں بھائی؟ ما اوہا کا یہی مطلب ہے بھی جو بھی باتیں کی آپ کو کیوں بتائیں. اے خاص خاص گلاں نے جڑیاں رب کریم نے اپنے محبوب نہ کیتیاں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی، ہمارے بزرگ بھی بعض بڑا کمال کر جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو 30,000 باتیں، اب دیکھیں نا، آپ یہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، ہا میم، عین سین کاف، یہ حروف مقطعات ہے. اس کا علم رب کو ہے یا رب کے رسول کو ہے؟ اس کا علم حضرت جبریل امین کو بھی، وہ صرف وہی لاتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے. آپ لے کے آئے الف لام میم، حضور کہنے لگے ٹھیک ہے، اس کا علم اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. حضرت جبریل امین آئے، سورہ شورا لے کر آئے، ہا میم، حضور کہنے لگے ٹھیک ہے. عین سین کاف، حضور کہنے لگے ٹھیک ہے، اللہ جانے اللہ دا رسول جانے. حضرت علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ ایدے وچ بھی کوئی امت دی خیر دی گل ہوئے گی، ایدے وچ بھی امت دی خیر دی کوئی گل ہوئے گی، ہمیں پریشان نہیں ہونا. پھر حضور نے جب لا مکان دیکھے، جنت کی سیریں کی، حضور فرمانے لگے میں نے ایک مکان دیکھا، اس کے اوپر حضرت عمر کا نام لکھا تھا. تھوڑا پہ بول دیجئے، حضرت عمر کا نام لکھا تھا، حضرت عمر کا. حضور فرمانے لگے عمر میں تیرا گھر دیکھ کے آیا ہوں جنت میں، تیری تختی بھی لگی تھی، تیری تختی بھی لگی تھی. ہم بھی اپنے گھر کے سامنے لگواتے ہیں نا تختیاں، تو گلی دی نکر دے بھی ایک تختی لگی ہوندی جہدے اتنے لکھیا ہوندا ہے کہ خصوصی کاوش، ایک جنہیں بنوائی ہے تے ایک جڑا کہن گیا ہے کہ ساڈی گلی سخت باتیں شروع کر دی، ناراض ہو گئے جے. وہ تختی بھی حالہ پیسہ گنا دا ہے، آنے تہاڈا ہے ہی نہیں، تسی بولنا ہی نہیں، پیسہ عوام دا تے تختی کسے اور دی. حضور فرماتے ہیں جنت اللہ دی اور مالک کون ہے؟ حضور مالک ہیں. مالک ہو، حضور مالک ہے جنت کے. حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے مجھے بتایا حضور آپ کے نام کا کلمہ جنت کے ہر پتے پر لکھا ہوا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ عمر میں نے تیرا گھر دیکھا، تیرا نام لکھا ہوا تھا، باہر ایک حور بھی بیٹھی تھی بڑی خوبصورت، موٹی موٹی آنکھوں والی. تو پھر میں نے سوچا اندر سے دیکھوں تو صحیح میرے عمر کا گھر کیسا ہے. اور پھر میں نے سوچا میرا عمر جلالی بڑا ہے، تو پھر میں اندر نہیں گیا، پھر میں باہر سے واپس آ گیا. حضرت عمر ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ اب میں نے آپ پر حیا کھانی تھی، آپ ہو آتے اندر سے، آپ ہو آتے اندر سے. تو حضور نے کہا نہیں یار عمر تو جلالی بندہ ہے، ایویں کہنا نہ دے کہ پہلے قانون بناتے ہو اور پھر خود ہی جناب. تو حضور بھی کہنے لگے کہ میں نے تیرا نام دیکھا ہے، جنت کی سیریں ہو رہی ہیں. حضور جب چاہیں جنت میں نے حدیث پیش کر دی، حضور جب چاہیں جنت میں جا سکتے ہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بے کمال ہی. اچھا جب معراج سے واپس آ گئے، اب میرا مضمون بس تھوڑا سا رہ گیا. حضور جب معراج سے واپس آئے، حضرت مولا علی شیر خدا کی بات نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق کی بات نہیں کی،
اب دیکھو ساڈے نبی اپنے غریب صحابی کو کیسے نوازتے، اور بلاؤ بھی میرے بلال کو. حضرت بلال حبشی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ حکم ہو. او بلال تو کیا کام کرتا ہے، بلال تو کیا کام کرتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی نوکری کی ہے، ساری زندگی آپ کی نوکری کریں گے. آپ کی نوکری کی ہے اور ساری زندگی آپ کی نوکری کریں گے؟ نہیں، تو کوئی خاص عمل کرتا ہے، تو کوئی خاص عمل کرتا ہے. میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے. یعنی حضور کو اپنے ہر غلام کے چلنے کی آواز میں بھی حضور آشنا ہے. بلال تو کیا کام کرتا ہے، میں نے تیرے جنت میں چلنے کی آواز سنی ہے. حضور کوئی خاص کام تو نہیں کرتا. آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وضو کے بعد نا 2 نفل پڑھ لیا کر، 2 نفل تحیات الوضو کے پڑھ لیا کر. حضور فرمانے لگے بس اسی نفلوں کی وجہ سے رب نے تجھے یہ مقام عطا فرما دیا کہ تیری آہٹ میں نے جنت میں سنی. پھر حضور جب لا مقام پر گئے، حریم خاص میں گئے، رب کریم فرماتا ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. بہت ساری باتیں ہوئیں اور کچھ باتیں ایسی بھی ہوئیں بھئی ہم آپ کو کیوں بتائیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راز ہے. 90,000 باتیں کی. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ سارے کول کو اکٹھا کیا جائے، ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو 90,000 باتیں بنتی ہیں. اللہ جانے کتنی بنتی ہیں، اس میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہیں. حضور نے 30,000 اپنی امت کو دے دیں. لیکن اب جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں نا، یہ سمجھ لیں کہ ساری تقریر کا نچوڑ ہے. حضور حریم خاص میں تھے، رب کریم سے بڑی باتیں ہوئیں. تو کوئی اپنا آپ آیا ہوئے نا سجن، تو کدی کیا چھڈی دا 10 پھر مانگ کی منگنا ہے، مانگ. اچھا اب جب اگلے بندے کو اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ مانگ کی مانگنا ہے، اب اگر وہ کہے گا جی کچھ پیسے چاہیے نہیں، اس کا مطلب اس کو پیسوں کی بھوک ہے. کوئی بندہ کہے گا جی حضور میرے کو 2-4 اعلان کروا دے ہو، تو اس کا مطلب وہ شہرت کا بھوک ہے. جی تھوڑی فلیکساں میری فوٹوਆਂ لوا دے ہو، تو وہ پھر شہرت کا بھوک. جب آپ نے اگلے کو اختیار دے دیا، اب اس کے جواب پر آپ اندازہ لگائیں گے کہ اے چاہتا کی ہے تو دل چ کی ہے. رب کریم کہنے لگا سونے مانگ کی مانگنا ہے. اب حضور نے بھی کوئی خاص چیز ہی مانگی ہوگی، بڑی توجہ طلب بات ہے. حضور نے بھی خاص چیز ہی مانگی ہوگی. حضور کہنے لگے یا باری تعالیٰ میری امت، میری امت، میری امت. رب کریم فرمان لگا محبوب 70,000 بندے تیری امت دے بغیر حساب و کتاب دے جنت چ، بغیر حساب و کتاب دے. حضور فرمانے لگے یا باری تعالیٰ تھوڑے نے، وہ 70,000 تے چلے جان گے تو باقیاں دا حساب اوکھا ہو جانا. حضور رب کریم فرمانے لگا 70,000 وہ 70,000 ہر رمضان شریف کی لیلۃ القدر کو بے حساب و خطاب جنت میں. حضور فرمانے لگے یا باری تعالیٰ تھوڑے نے. رب کریم فرمانے لگا 70,000 ہر رمضان شریف نو تو 70,000 شب برات دی رات میں. یا باری تعالیٰ تھوڑے نے، باقی امت صاحب اوکھا ہو جانا ہے. اب یہ تکرار ہو رہی ہے، یہ کوئی سودے بازی نہیں، یہ محبوب سے باتیں ہیں تاکہ بات ذرا لمبی ہو جائے، وقت ذرا اور مل جائے. حضور فرمانے لگے یا باری تعالیٰ تھوڑے نے. رب کریم فرمانے لگا شان محبوبی سے، کریمی سے کہنے لگا جائیں پھر آپ سے وعدہ ہو گیا آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں. محبوب آدھی امت آپ کی جنت میں حساب و کتاب کے بغیر، تو ادھی دا حساب کر لین دینا، ادھی دا حساب کر لین دینا. یہ محبوب سے باتیں ہو رہی ہیں، ادھی دا حساب کر لین دینا. حضور فرمانے لگے یار یا باری تعالیٰ یہ بھی مشکل چ پی جانا ہے، وہ تو چلے جان گے تو پیچھے ادھی امت میری کھلوتی رہے گی، انہوں کا حساب بڑا مشکل ہو جانا ہے. پھر رب کریم فرماتا ہے مانگ کی مانگنا ہے. حضور فرمانے لگے کہ یا باری تعالیٰ مجھے سفارش کا موقع دے. مجھے پتہ ہے محبوب کی ٹالا نہیں کرتا، میں سفارش کروں گا اور تو بے حساب و کتاب بخش دینا. اور دعا کیجئے ہمارے راز نہ کھل جائیں وہاں پہ. دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے. آپ میرے پیارے ہیں، میں اکثر اپنے بزرگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ میرے واسطے دعا کرنا. تو دعا کیجئے کہ ہمارے راز وہاں پہ کھل نہ جائیں. وہ حضور فرمانے لگے کہ یا باری تعالیٰ مجھے پھر سفارش کا موقع دے.
پھر رب کریم فرمانے لگا عسا ان یبعثک، ٹھیک ہے جی آپ سے وعدہ ہو گیا، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رب کریم آپ کو مقام محمود دے گا، او محبوبہ جنوں آکھیں گا آپ بخش دے جاواں گے، جدی جدی سفارش کر دے جاؤ گے اسی کر دے جاواں گے، جنت داخل کر دے جاواں گے۔ یہ شان کریمی ہے، بڑی باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن جتنے علماء کرام نے اس بات کا مزہ لیا نا کہ یار لکھ ساڈے چ عیب ہون گے، بڑے بڑے راز کھلنے نے ساڈے، لیکن حضور چھپاتے جائیں گے، حضور چھپاتے جائیں گے، باغ نبوت کے پھول ہم اٹھاتے جائیں گے، وہ روتے جائیں گے ہمیں ہنساتے جائیں گے، اور ہم ہنستے ہنستے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں، پھر آخر بھی یہ پیغام ہے، میرا وقت بھی سکڑ گیا، پھر رب کریم فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو 3 دفعہ آپ آیا ہے نا، آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اس میں ہی بڑا حسن ہے۔ 3 دفعہ آپ کہا، اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، حضور جب کوئی خاص بات کرتے تھے نا تو 3 دفعہ دہراتے تھے۔ اے ابا قبول ہے کنی بڑا کرنے ہیں، کوئی نہیں سمجھ لگی تھا، تھوڑا تھوڑا پہ بول دے جے، جیڑا نے حالی قبول نہیں ہوئی چلو وہی سبحان اللہ کہہ چھڈو۔ 3 دفعہ حضور جو کوئی خاص بات ہوتی تھی نا اپنے غلاموں سے کرتے تھے، وہ 3 دفعہ فرماتے تھے، یہ حسن انداز تھا حضور کا۔ تو اس آیت میں جو 3 دفعہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، بڑے سیانے تھے، ہمارے صحابہ نے ہمارا بڑا ہی بلا کیا۔ ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ خوش کب ہوں گے؟ رب کریم نے آپ کو مقام محمود بھی دے دیا، اور قرآن مجید میں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں۔ یہ شان کریمی دیکھیں اپنے نبی کی، اپنی امت کے لیے۔ حضور فرمانے لگے میں تب خوش ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی، جنت میں چلی جائے گی۔ میرا اب یہ جو ہے مضمون ختم ہوا چاہتا ہے، ٹائم بھی اوپر ہو گیا، تسبیح نماز کا بھی کچھ شیڈول تھا، تو آخری ایک بات واقعہ معراج کی صرف یہی ہے کہ نماز نہ چھڈو۔ جہاں پہ کسی کو کہیں پہ بھی کوئی سفر پہ ہے، جہاں پہ بھی موقع ملے آپ نماز کا اہتمام کر لیں، اور صبح تک یہ تسبیح تو کرے نہ بلغ اللولاب کشفت دجاب حسنت جمیعہ صلو علیہ، درود و سلام کی آپ نے کثرت کرنی ہے، اور جو تھوڑا بہت ٹائم ملے گا صلاۃ و تسبیح کے بعد بھی سورہ فاتحہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، اور آمن الرسول سے جو آخری آیات ہے سورہ بقرہ کی، یہ بھی معراج کا تحفہ ہے نا جی ماشاءاللہ، اور اس نیت سے پڑھنی ہے کہ ہماری باطن کی جو بیماریاں وہ بھی دافع ہو جائیں اور ہماری ظاہری جو بیماریاں وہ بھی چلی جائیں۔ اس نیت سے آپ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی پڑھنی ہے۔ ایک